بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عمرانیات تعلیم اور اس سے منسلک تصورات، سوشیولوجی آف ایجوکیشن اینڈ اٹس ایشوز، یعنی کہ وہ چیزیں جو سوشیولوجی آف ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایشوز یا وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں اور جس کے ذریعے ہماری ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے وہ کیا ہے۔ عمرانیات تعلیم ایسا ہی شعبہ علم ہے جو اس امر کا مطالعہ کرتا ہے کہ کس طرح سماجی ادارے اور انفرادی تجربات تعلیم اور اس کے حاصلات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا مطلب اس بات سے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں وہاں کیا تعلیم دی جاتی ہے، کس طرح وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں وہ کیا ہے، اس بات کا مطالعہ جو ہے وہ ہم سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے ذریعے کرتے ہیں۔ عمرانیات تعلیم معاشرے میں جاری تعلم اور تدریس کے پروسیس کا مطالعہ کرتا ہے۔ دوسری ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ عمرانیات تعلیم معاشرے میں جاری تعلم یعنی کہ جو سیکھنے کا عمل ہے اور جو پڑھانے کا عمل ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ تعلیم اور معاشرے کے سماجی اداروں جیسے مذہب، معیشت کے درمیان تعلق اور ان کے مقاصد سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس امر سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ تعلیم کس طرح کلچر، عقائد اور اقدار کی دوسری نسلوں تک ترسیل کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک تو معاشرے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اور جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے جو طریقہ ہے اس کا یہ مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم اور معاشرے کے جو دوسرے ادارے ہیں جیسے مذہب ہو گیا، ہمارا اکانومیکل جو ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ان کے درمیان تعلق اور ان کے مقاصد سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا کلچر ہے، ہمارے جو عقائد ہیں اور جو ہماری اقدار ہیں ان سے بھی ان کا تعلق ہے کہ یہ کس طرح دوسری نسلوں کو جو ہے پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ نسبتاً ایک نیا شعبہ علم ہے۔ ڈرکہائم اور ویبر کا شمار عمرانیات تعلیم کے بانیوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کے بانی ہیں جنہوں نے اس کو ایجاد کیا وہ کون ہیں؟ ڈرکہائم اور ویبر۔ عمرانیات تعلیم کے نمایاں ایشوز اور تصورات یہ ہیں۔ نمبر 1 ہو گیا زبان یعنی کہ جو ہماری زبان ہے جو ہم بولتے ہیں، ہماری لینگویج، زبان انسانی ابلاغ کا ایک مؤثر آلہ ہے۔ انسانی ابلاغ کا مؤثر آلہ ہے یعنی کہ اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہمارا زبان ہے۔ یہ ابلاغ بصری، سماعتی اور علامتی صورتوں میں بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بصری، سماعتی اور علامتی یعنی کہ جو ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور جو لوگ اشاروں میں بات کرتے ہیں ان کے ذریعے بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ٹیچر اور لرنر زبان کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ زبان ہی عمل تعلیم کی بنیاد ہے۔ زبان کے بغیر عمل تدریس واقعہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ایک زبان جس طرح جو ہماری لینگویج ہے تو ہمارے 5 صوبے ہیں، اس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن سب سے پرومیننٹ زبان جو ہماری ہے وہ کون سی ہے؟ اردو، جس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ زبان پرومیننٹ ہے، اردو جو ہے ہماری زبان ہے، قومی زبان اردو ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں جو ہے اردو زبان جو ہے اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، وہ جو ہے ہماری مین زبان ہے۔ عمل تعلیم کے لیے زبان اہم ترین عنصر ہے۔ جہاں سارا معاشرہ ایک ہی زبان سے ابلاغ کرتا ہو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ تعلیمی عمل کے لیے کون سی زبان کا انتخاب کیا جائے گا۔ ایسا معاشرہ جہاں مختلف زبانیں بولنے والے افراد ہوں وہاں ذریعہ تعلیم کے انتخاب کا مسئلہ مقامی اور عالمی نوعیت اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی کہ جہاں مختلف زبانیں بولنے والے افراد ہوں وہاں یہ مسئلہ جو ہے اہم ہو جاتا ہے کہ اب کون سی زبان کو جو ہے مین زبان بنایا جائے، قومی زبان بنایا جائے۔ جس طرح ہمارے بھی ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ہماری قومی زبان اردو ہے، تو اسی طرح جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں جو اہم زبان ہوتی ہے اسے قومی زبان بنایا جاتا ہے۔ عمرانیات تعلیم اس امر پر فوکس کرتی ہے کہ ذریعہ تعلیم کے مسئلے کے لیے کن نظریاتی بنیادوں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے اور ان انتخاب کے تعلیم کے بنیادی عناصر پر کیا اثرات ہوں گے۔
نمبر 2 صنف جینڈر، جینڈر کیا؟ میل اور فیمیل۔ صنف سے مراد وہ حیاتیاتی صفات ہیں جو کسی زندہ عضویہ کے میل یا فیمیل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جنس سے مراد وہ معاشرتی برتاؤ کے وہ اختلافات ہیں جن کا سامنا کسی فرد کو میل یا فیمیل ہونے کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اکثر معاشرے میل غلبے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ان معاشروں کے نظام ہائے تعلیم میں بھی یہی میل غلبے کا رجحان نظر آتا ہے۔ صنفی امتیازات عام طور پر میل فیمیل لرنر، تناسب، نصابی مواد اور زبان کے تعلیمی عمل میں استعمال کے کئی پہلوؤں میں نظر آتا ہے۔ عمرانیات تعلیم جنسی امتیازات سے پیدا ہونے والے ایشوز پر اپنے نظریات پیش کرتی ہے اور ان امتیازات کو ممکن حد تک تعلیمی عمل کا حصہ بننے سے روکتی ہے کہ یہ جو امتیازات ہیں جو میل اور فیمیل کا ہے یہ ہماری تعلیمی جو عمل جاری ہے اس کا جو ہے اس پر اثر انداز نہ ہو۔ نمبر 3 نظریہ تعلیم، آئیڈیالوجی آف ایجوکیشن۔ نظریہ تعلیم عقائد اور متفق نظریات کا ایسا مجموعہ ہے جس کی بنیاد پر نظام تعلیم تشکیل دیا جاتا ہے۔ تمام تعلیمی سرگرمیوں میں نظریے کو بطور فیصلہ کن عامل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ نصاب، طریقہ تدریس، کردار ٹیچر اور کردار لرنر کو بھی متاثر کرتا ہے۔ دنیا کا ہر نصاب کسی نہ کسی تعلیمی نظریے کے زیر اثر ہے۔ تصوریت، حقیقت پسندیت، ترقی پسندیت، نو تعمیریت، اصولیت اور ابدیت جیسے تعلیمی نظریے کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے نظام ہائے تعلیم کے عناصر میں منعکس ہوتے ہیں۔ یہ تعلیمی نظریے نصاب سازی کے عمل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی سائنس کا عملی استعمال ہے۔ تعلیم ایسا پروسیس ہے جو ٹیچر اور لرنر کے تفاعل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر اور لرنر کے درمیان ابلاغ تعلیمی عمل کا بنیادی نقطہ ہے۔ آج کا عمل تدریس براہ راست ٹیکنالوجی سے منسلک ہے، خاص طور پر ورچوئل اسلوب تعلیم کی بنیاد ہی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ ورچوئل اسلوب تعلیم جس طرح کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو آن لائن کلاسز وغیرہ جس طرح ہم لے رہے ہیں، یہ ہے ہمارا ورچوئل تعلیم۔ کمپیوٹر کے استعمال نے تعلیم اور اس کے عناصر میں ناقابل یقین حد تک تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے باعث طریقہ ہائے تدریس یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ کمپیوٹر تعلم اور تدریس کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔ انٹرنیٹ نے معلومات کا حصول آسان بنا دیا ہے۔ تعلیمی عمل میں ٹیکنالوجی استعمال کرنے یا نہ کرنے کے واضح اثرات ہیں۔ انہی اثرات نے عمرانیات تعلیم کے دائرہ کار میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے بعد آ گئی ہماری خاندانی ساخت، فیملی سٹرکچر۔ طلباء کی تعلیمی کارکردگی پر ان کے خاندان کے گہرے اثرات ہیں۔ بچے کے والدین اسکول داخل ہونے سے پہلے ہی بہت حد تک یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کمبائن فیملی کا تصور بتدریج یعنی کہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے۔ والدین کا معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے گھر سے نکلنا بچوں کے لیے کئی طرح کے معاشرتی اور تعلیمی مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بچوں کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کے خاندان کی ساخت کا مطالعہ کرے اور اس کے لیے اسی ساخت کے مطابق تعلیمی سرگرمیوں کا انتخاب کرے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ثقافتی تنوع۔ تو ثقافتی تنوع یعنی کہ کلچرل ڈائیورسٹی۔ تنوع کیا ہے؟ یعنی کہ تنوع کہتے ہیں اقسام کو، کہ ایک جس طرح ہماری سوسائٹی ہے اس میں مختلف قسم کا کلچر ہے، ہر انسان کا کلچر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک کلاس روم میں جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ ایک ہی کلچر سے بلونگ کرتے ہوں۔ کثیر ثقافت معاشرے میں ٹیچر اور تعلیمی انتظامیہ کا رول بہت حساس نوعیت کا ہو جاتا ہے۔ کثیر ثقافت معاشرے کے تعلیمی ادارے بھی کثیر ثقافتی پہلو کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک کلاس روم میں کئی ثقافتی پس منظر کے حامل بچوں کا ہونا ٹیچر کے لیے کئی طرح کے چیلنج لے کر آتا ہے۔ کلاس روم میں کوئی بھی تعلیمی فیصلہ کرنے سے پہلے ٹیچر کو تمام ثقافتی گروہوں کے نظریات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ٹیچر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلوں کے کیا معاشرتی نتائج نکلیں گے۔ تعلیمی اداروں میں ٹیچر کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی ایسا کام یا فیصلہ نہ کریں جس سے ثقافتی مساوات اور معاشرتی عدل کے جاری عمل میں
رکاوٹیں آئیں۔ اس کے بعد آپ کا اگلا ٹاپک ہے عمرانیات اور تعلیم کا باہمی تعلق، یعنی کہ ریلیشن شپ بٹوین سوشیولوجی اینڈ ایجوکیشن۔ پہلے تو ہم پڑھ رہے تھے عمرانیات تعلیم، اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو سوشیولوجی ہے اس کا تعلیم کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس طرح ایک دوسرے پر منحصر ہیں، کس طرح ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ٹیچر اور تعلیمی انتظامیہ در حقیقت ایک چھوٹے معاشرے میں رہتے ہیں جسے اسکول کہا جاتا ہے۔ اسکول میں مختلف قسم کے تعلقات اور اقدار نظر آتی ہیں۔ ٹیچر، لرنر، ہمجولی گروہ، جنس مخالف، مختلف سماجی پس منظر کے حامل طلباء کے باہمی تعلقات عام طور پر تعلیمی اداروں میں نظر آتے ہیں، یعنی کہ ٹیچر بھی ہیں، لرنر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور ہمارے فرینڈس اور جن سے مخالف یعنی کہ جو کوئی ایجوکیشن میں بوائز اور گرلز پڑھتے ہیں، یہ تمام کیا ہیں، ہمیں تعلیمی اداروں میں نظر آتے ہیں۔ یہ تعلقات نوعیت کے اعتبار سے سماجی ہوتے ہیں اور براہ راست عمرانیات کا موضوع ہیں۔ تعلیم اسکول میں پرورش پانے والے سماجی کردار، نمونوں اور کردار پر توجہ فوکس کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ یہ تعلیم کے حاصلات اور اہداف پر کس طرح اثرات ڈال رہے ہیں۔ عمرانیات اور تعلیم کے درمیان تعلق اہم علمی موضوع ہے۔ یہ تعلق آموزشی اہداف کے حصول کے لیے بہت اہم ہے۔ تعلیم اور عمرانیات کے تعلق کی وضاحت کے لیے یہ نکات اہم ہیں۔ تعلیم معاشرے کے اہم ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ تعلیم اور عمرانیات ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ تعلیم معاشرے کے اہم ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ تعلیم کے بغیر معاشرتی زندگی کا تسلسل ممکن نہیں، یعنی کہ جس طرح بہت سے ادارے ہیں اس میں سب سے ہمارا اہم ادارہ کیا ہے، ہمارا ایجوکیشن کا ادارہ جو ہے سب سے اہم ہے، کیونکہ ایجوکیشن ہوگی تبھی ہماری جو ہے آنے والی جنریشن پڑھے گی، سمجھے گی، تعلیم حاصل کرے گی، تبھی وہ کسی قابل بنے گی اور تبھی ہمارا جو ملک ہے ترقی کرے گا۔ تعلیم کے بغیر معاشرہ رکے ہوئے ایسے پانی کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے۔ معاشرے ہی نے تعلیم اور اس سے منسلک عناصر کو اپنی فلاح کے لیے تخلیق کیا ہے۔ تعلیم کی تمام سرگرمیاں دراصل معاشرتی سرگرمیاں ہی ہیں جن کا مقصد افراد کو کامیاب معاشرتی کردار کی انجام دہی کے لیے تیار کرنا ہے۔ بعض ماہرین تعلیمی عمرانیات کے خیال میں تعلیم دراصل عمرانیات ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس کے ذریعے ہی عمرانی اصولوں اور تصورات کو عملی صورت میں افراد کے کردار کا حصہ بنا کر معاشرتی بہبود یقینی بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے عمرانیات تعلیم۔ عمرانیات اور تعلیم کو منسلک کرتا ہے۔ Sociology of education is a bridge between sociology and education۔ عمرانیات تعلیم ایک نمو پاتا خود مختار شعبہ علم ہے جو تعلیمی اداروں اور تنظیموں کا تجزیہ کرتا ہے اور ان کی معاشرتی بقا کے لیے خدمات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس وجہ سے کئی ماہرین تعلیمی عمرانیات اسے ایسا شعبہ علم قرار دیتے ہیں جو عمرانیات اور تعلیم کے درمیان ایک پل ہے، یعنی عمرانیات اور تعلیم دونوں ایک دوسرے سے استفادے کے لیے عمرانیات تعلیم کو بطور پل استعمال کرنا پڑے گا۔ عمرانیات تعلیم اور عمرانیات کے قریبی تعلق کی عملی صورت گری ہے۔ یہ تعلیم اور معاشرے کے دیگر اداروں کے نظام کے درمیان وظائفی تعلق کا مطالعہ کرتا ہے۔ عمرانیات تعلیم بطور ثقافتی ترسیل کا آلے کا مطالعہ کرتا ہے اور ساتھ ہی اسکول اور سماجی ساخت کے تعلق سے متعلق اہم امور کو موضوع بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیم معاشرتی توازن برقرار رکھتی ہے۔ ایجوکیشن مینٹینز دا اسٹیٹ آف ایکویلیبریم ان سوسائٹی۔ معاشرہ اخلاقی اقدار کے ذریعے اپنا وجود اور توازن قائم رکھتا ہے۔ تعلیمی اداروں کا بنیادی وظیفہ اس وجود اور توازن کو قائم رکھنے میں معاشرے کی مدد کرتا ہے۔ بنیادی اخلاقی اقدار سے معاشرے کے تمام عناصر مربوط رہتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے علاوہ دیگر سماجی ادارے مثلا گورنمنٹ، معیشت، مذہب اور خاندان بھی معاشرتی بقا اور توازن کے لیے نمایاں خدمات انجام دیتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت ہی صحت مند اور متوازن ہو سکتا ہے جب اس کے افراد اخلاقی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ تعلیمی اداروں کے ذریعے معاشرے میں متفقہ معاشرتی رائے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ڈرکہائم کے نزدیک تعلیمی ادارے میں منظم نظام کے ذریعے افراد کے کردار کو اخلاقی اقدار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ عمرانیات معاشرے کی اخلاقی اقدار کی
نشاندہی کرتی ہے اور عمل تعلیم کے ذریعے ان اقدار کو افراد کے کردار کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا تعلیم ثقافتی سرمایہ کی ترسیل کرتی ہے۔ ایجوکیشن ٹرانسمٹس دا کلچرل کیپٹل۔ ثقافتی سرمایہ سے مراد وہ علوم، مہارتیں اور تجربات ہیں جو ایک فرد کو کامیاب معاشرتی زندگی کے قابل بناتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے ذریعے یہ افراد کو اس ثقافتی سرمایہ سے آگاہ کر کے معاشرتی ترقی اور بقا کی کوششوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کا ثقافتی سرمایہ تعلیمی عمل کے بغیر نہ تو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے دوسری نسلوں تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ثقافتی سرمایہ کسی معاشرے کے بنیادی عناصر میں شامل ہے۔ اگر تعلیم کے ذریعے اس کی حفاظت کو یقینی نہ بنایا جائے تو معاشرتی تسلسل کا اہم ترین مقصد عمرانیات حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ثقافتی سرمایہ کو نصاب اور نئی نسل کے کردار میں شامل کر کے معاشرتی توازن اور تسلسل کو یقینی بنایا جائے۔ عمرانیات کے مقاصد کے حصول کے لیے تعلیم ایک آلہ ہے۔ ایجوکیشن از دا مینز آف اچیونگ دا گولز آف سوشیولوجی۔ عمرانیات سماجی اداروں انسانی تعلقات کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس مطالعے کی روشنی میں تعلیم کے مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ تعلیم کے معاشرتی مقاصد دراصل عمرانیات ہی کے مقاصد ہوتے ہیں جن کے حصول کی کوشش عمل تعلیم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے تعلیم در حقیقت سوشیولوجی ہی کے مقاصد کے حصول کا فیلڈ ہے۔ بعض ماہرین تعلیمی عمرانیات کا خیال ہے کہ تعلیم بحیثیت اطلاقی علم عمرانیات کی تجربہ گاہ اور ورک شاپ ہے۔ تعلیم کے وجود کے بغیر عمرانیات اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نظام تعلیم عمرانی اصولوں کو اختیار کرتا ہے۔ عمرانیات بطور خود مختار شعبہ علم قوانین تشکیل دیتا ہے۔ یہ قوانین براہ راست معاشرتی فلاح اور بقا سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان قوانین کو عملی صورت میں نافذ کرنے کے لیے انہی نظام تعلیم کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تعلیم ان عمرانی اصولوں کو اپنے نظام کا حصہ بنا کر سماجی فلاح کے لیے عملی معاونت فراہم کرتی ہے۔ عمرانیات کے پاس اپنے قوانین کے اطلاق کے لیے قوت نافذہ نہیں، اسے اس کے نفاذ کے لیے نظام تعلیم سے تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ عمرانیات قوانین تشکیل دیتی ہے اور تعلیم اسے عملی صورت گری دیتی ہے۔ قوانین تشکیل دینے سے معاملہ مکمل نہیں ہو جاتا، اصل کام یہ ہے کہ افراد کو ان سے آگاہ کیا جائے اور معاشرے میں عملی صورت میں نافذ کیا جائے۔ اس نفاذ کے لیے تعلیم خدمات فراہم کرتی ہے اور عمرانیات کے وضع کردہ قوانین کے معاشرے میں اطلاق کے لیے اقدامات اٹھاتی ہے۔ تعلیمی عمل کے ذریعے عمرانیات کی ملکیت سماجی ورثے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے عمرانیات کا تشکیل کردہ سماجی اور ثقافتی ورثے کی نہ صرف حفاظت کی جاتی ہے بلکہ اسے دوسری نسلوں تک ترسیل کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔ عمرانیات کا جمع کردہ سماجی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کے بغیر معاشرتی ترقی اور توازن کا اہم ترین مقصد عمرانیات حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس حفاظت کو ممکن بنانے کے لیے معاشرے میں عمل تعلیم جاری کرنا پڑتا ہے۔ اسی ہی سے تعلیمی عمل کو معاشرتی بنیاد ملتی ہے۔ اس بنیاد کے بغیر تعلیمی ادارے معاشرے میں اپنے وجود کا جواز نہیں رکھتے۔ عمرانیات جن سماجی اقدار کو قابل خواہش قرار دیتی ہے ان کے حصول کی کوشش بھی تعلیمی عمل ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ تعلیمی عمل کے بغیر سماجی ورثے کی حفاظت، دوسری نسلوں تک ترسیل اور اس میں ترمیم کے اعلیٰ ترین مقاصد عمرانیات کا حصول ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو گیا آپ کے 2 ٹاپک کمپلیٹ۔ ان کو اچھے طریقے سے بیٹے یاد کیجیے گا، کوشش کریں ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد کریں، اس کو پینڈنگ مت چھوڑیں۔ یہ جو ہے بہت آسان ہے، ہیڈنگز اچھے طریقے سے کر لیں اور ڈیٹیل اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ بس کوشش یہ کریں کہ ساتھ ساتھ جو ٹاپک ہو رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کور کرتے جائیں، ورنہ بعد میں یاد کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔